سیدنا و مولانا رسول النبی الامین المتین الحنین الکریم الرؤوف الرحیم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال اللہ تبارک و تعالی فی کلامہ المجید والصابرین والصابرات صدق اللہ مولانا العظیم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم عليه الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله. نہایت واجب الاحترام معزز و محتشم علماء کرام، محترم علامہ برکت علی زرتاش صاحب، ناظم حاج القرآن علماء کونسل ڈسٹرکٹ جھنگ، محترم علامہ صاحب خطیب مسجد حاضہ صفدر سلطانی صاحب، محترم قاری محمد اقبال قادری صاحب، اور آج کی اس پاکیزہ محفل جملہ جو اجتماعات ہیں ان کے سرپرست محترم پیر محمد اکرم شاہ صاحب، آج کی خصوصی بزم کے میزبان محترم نعیم شاہ صاحب، جملہ انتظامیہ کے احباب، عشاقان مصطفیٰ، غلامان مصطفیٰ، محبان اہل بیت مصطفیٰ، طالبان رضائے سید الشہداء اور طالبان عطائے شہید کربلا، اللہ رب العزت کا کروڑہا مرتبہ احسان عظیم ہے جس کی توفیق خاص کے ساتھ ہماری صبح کا آغاز ذکر آل محمد سے ہو رہا ہے. اللہ کرے زندگی کی ہر صبح کا آغاز اسی طرح آل محمد کا ذکر سے ہوتا ہے. ایک اکرم شاہ صاحب نے کیا ہے کہ صبح کا آغاز ذکر آل رسول سے، اور ایک اہتمام اللہ نے بھی کیا. اللہ کی منشا یہی ہے کہ ہر صبح ذکر آل محمد سے جڑے. جب آپ فجر کی نماز میں آتے ہیں، نماز پڑھتے ہیں، گھر خدا کا ہوتا ہے، بندگی خدا کی ہوتی ہے. خدا کے گھر میں اللہ اپنے محبوب کے گھر کا ذکر کرواتا ہے. اور فجر کی نماز میں ہر نمازی یہ کہتا ہے اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد. سال کے 365 دنوں میں یہی سلسلہ چلتا رہتا ہے. اس کا مطلب یہ ہوا کیسا حسین سنگم ہے. صبح کا آغاز کرتے ہیں ذکر آل محمد سے، اور جب عشاء کی نماز سے شام کا اختتام کرتے ہیں اسے بھی ذکر آل محمد. ہمارا اول بھی یہ ہے، ہمارا آخر بھی یہ ہے. مبارکباد پیش کرتا ہوں. اور آج کی گفتگو کا جو عنوان تھا وہ بڑا کمال کا عنوان ہے. اس عنوان کا تعلق جس ہستی کے ساتھ ہے وہ ہستی سیدہ زینب سلام اللہ علیہ. آؤ قرآن کی روشنی میں پاکوں کا ذکر سنتے ہیں. اللہ رب العزت نے قرآن مجید میں جہاں مردوں کی عظمتیں بیان کی، وہاں اللہ نے خواتین کی شانیں بھی بیان فرمائی. اللہ چاہتا یہ ہے کہ جہاں اسلام کے زاویے میں، ایمان کے زاویے میں مردوں کا ذکر ہوتا رہے، وہاں خواتین کا ذکر بھی ہوتا رہے. اور یہ سورہ احزاب 22 کا پارہ ہے. اللہ نے 10 شانیں مردوں کی بیان کی اور ساتھ ہی 10 شانیں عورتوں کا ذکر کیا. وَمَا إِنَّ الْمُسْلِمِينَ وَالْمُسْلِمَاتِ
والمؤمنین والمؤمنات والقانتین والقانتات والصادقین والصادقات والصابرین والصابرات والخاشعین والخاشعات والمتصدقین والمتصدقات والصائمین والصائمات والحافظین فروجهم والحافظات والذاکرین اللہ کثیرا والذاکرات. اللہ جہاں مردوں کی عظمتیں بیان کر رہا ہے وہاں خواتین کی عظمتیں بیان فرما رہا ہے. اور پھر دیکھیے گا یہ مہینہ علامہ اقبال نے کہا کہ غریب و سادہ ہو رنگی ہے داستان حرم نہایت اس کی حسین ابتدا اسماعیل. اگر آپ اس مہینے پہ غور کریں یہ مہینہ بھی خاندان والا اور پچھلا مہینہ بھی خاندان والا, یہ مہینہ بھی 10 والا, وہ مہینہ بھی 10 والا, وہ جو مہینہ گزرا ہے وہ بھی میدان والوں کا ہے اور یہ بھی میدان والوں کا ہے. ان کے میدان کو مینا کہتے ہیں اور ان کے میدان کو کربلا کہتے ہیں. وہ مہینے والے ان کا ذکر بھی نماز میں ہوتا ہے, ان کا ذکر بھی نماز میں ہوتا ہے. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی. ان کے مردوں کا ذکر بھی ہوتا ہے, ان کے مردوں کا ذکر بھی ہوتا ہے. اب حق یہ بنتا ہے اگر ان کی بیوی حاجرہ کا ذکر ضروری ہے نا تو ان کی سیدہ زینب کا تقاضا یہ بنتا ہے, حق یہ بنتا ہے. ادھر حضرت ابراہیم, ادھر جناب اسماعیل, ادھر بیوی حاجرہ ہے, ادھر صبر کرنے والوں میں مرد بھی شامل ہیں, عورتیں بھی شامل ہیں, مسکرات بھی شامل ہیں. اس کا مطلب یہ ہوا آل ابراہیم کا معاملہ ہو بیویوں کا بغیر مکمل نہیں ہوتا, آل محمد کا معاملہ ہو بیویوں کا بغیر. ادھر بھی خواتین ادھر بھی خواتین. کہنے کا مقصد یہ ہے اللہ رب العزت نے دونوں اطراف میں اذکار رکھ دی. آج میرے 2 لفظوں میں نے بات کری. اللہ فرماتا ہے والصابرین والصابرات, صبر کرنے والے مرد اور صبر کرنے والی عورت. آپ پوری تاریخ کو پڑھ کے دیکھیں, تاریخ انسانیت ہو یا تاریخ اسلام, آپ کو جہاں مرد ملے گا صبر کرتے وہاں خاتون بھی ملے گی. آپ تاریخ انسانی کو دیکھیں. اللہ پاک قرآن پاک میں فرماتے ہیں کہ جب ہم نے زمین میں 2 وجود جو تھے ان کو اتار دیا, ایک وجود کو آدم کہتے ہیں, ایک وجود کو حوا کہا جاتا ہے. آدم نے بھی صبر کیا, حوا نے بھی صبر کیا. آدم بھی 300 سال گزارے, حوا بھی جدا رہی. قرآن کہتا ہے کہ جب تک قرآن پڑھا جاتا رہے گا صبر آدم کا ذکر بھی ہوگا اور صبر حوا کا ذکر بھی ہوگا. آگے چلتے ہیں, تاریخ مکہ کو پڑھ کے دیکھ لیں جہاں اللہ تعالیٰ نے مقام ابراہیم کا ذکر کیا ہے اور فرمایا واتخذوا من مقام ابراہیم مصلی. وہاں یہ بھی کہا ہے ان الصفا والمروہ من شعائر اللہ. قرآن کہتا ہے ایک پتھر وہ تھا جس کا تعلق بابا کے ساتھ ہے, ایک پتھر وہ ہے جس کا تعلق اماں کے ساتھ ہے. بابا کو ابراہیم کہتے ہیں, اماں کو حجرہ. ادھر بھی صبر ادھر بھی صبر. آؤ تاریخ اسلام کو پڑھ کے دیکھتے ہیں. جب اسلام کو دیکھتے اسلام کا 3 ضابطہ اور 3 اسلام کے مرحلے. ایک مرحلے کو بناء اسلام کہتے ہیں, بناء اسلام. ایک مرحلے کو احیاء اسلام کہتے ہیں اور ایک مرحلے کو بقاء اسلام کہا جاتا ہے. بناء, احیاء اور بقاء. جب بناء ہو رہی تھی تب بھی خاتون شامل تھی, جب احیاء ہو رہی تھی تب بھی خاتون شامل تھی, اور جب بقاء ہو رہی تھی تب بھی خاتون شامل تھی. یہ 3 مرحلے ہیں اور 3 مقام. ایک مقام مکے کا ہے, ایک مقام مدینے کا ہے, ایک مقام کربلا کا ہے. بناء کون بھی شامل ہے. بڑھیا قرآن پاک جب قرآن اترتا ہے پہلی آیتیں اتری, 5 آیتیں نازل ہوتی ہیں. اقرا بسم ربک الذی خلق خلق الانسان من علق اقرا وربک الاکرم الذی علم بالقلم علم الانسان ما لم یعلم. میرے پاک نبی نے چاہا کہ قرآن سنانے والا میں ہوں تو کوئی تو کام سننے والے بھی ہوں,
کوئی سماج کی ہونا، کوئی تو ہونا جو میرا کلام سنے، کوئی تو ہونا جو میرا کلام سنے. زبان میری ہو، کان کسی کی ہو. جب گھر میں آتے ہیں زبان کس کی ہے، کان کس کے ہے، تلاوت کس کی ہے، سماعت کس کی ہے. جو تلاوت کر رہا ہے اس ذات کو ذات محمد کہتے ہیں، اور جو سماعت کر رہی ہے اسے حقیقت الکبریٰ کہتے ہیں. اسے حقیقت الکبریٰ کہتے ہیں. اسے یہ ہے بنائے اسلام. اس کا مطلب یہ ہو اسلام کی اینٹ رکھی جا رہی ہے، اسلام کی بنیاد رکھی جا رہی ہے. اس بنیاد کے اندر جہاں کردار مرد کا ہے وہاں کردار خاتون کا بھی ہے. مرد کو دیکھیں گے تو محمد نظر آئیں گے، خاتون کو دیکھیں گے خدیجہ نظر آئیں گے. اب آتے احیاء اسلام مدینہ چلا. جب مدینہ ہوا قرآن پاک کا تیسرا پارہ پڑھا. کون بیوی ہے جس نے احیاء اسلام میں اپنے بابا کا ساتھ دیا؟ کون بیوی ہے جس نے احیاء اسلام میں اپنے شوہر کا ساتھ دیا؟ کون بیوی ہے جس نے احیاء اسلام میں اپنے بچوں کا ساتھ دیا؟ قرآن کہتا ہے کہ جب معاملہ آیا احیاء دین کا، احیاء دین محمدی کا، عیسائیوں نے چیلنج کر دیا. جب چیلنج کر دیا اللہ فرماتے حبیب ایسا کرو، یہ زبانی دلیلوں کو نہیں مانتے تو چلتی پھرتی دلیلیں لے کے آؤ، چلتی پھرتی دلیلیں لے کے آؤ. اب یاد رکھیے ایک برہان خدا کی ہے، ایک برہان محمد مصطفیٰ کی بھی ہے. اللہ کی برہان کو ذات محمد کہتے ہیں اور محمد کی برہان کو آل محمد کہا جاتا ہے. اللہ کی دلیل کو ذات مصطفیٰ کہتے ہیں. حضور بھی 5 دلیلیں لے کے آئے. ایک دلیل کو مرتضیٰ کہتے ہیں، ایک دلیل کو زہرا کہا جاتا ہے، ایک دلیل کو حسن کہتے ہیں، ایک کو حسین کہتے ہیں. ترتیب کیا بنی؟ آگے نبیوں کا سردار ہے، پیچھے ولیوں کا سردار ہے، دائیں بائیں جنت کے جوانوں کا سردار ہے. احیاء اسلام میں درمیان میں کون بی بی موجود ہے؟ جواب ملا اسے بطول زہرا کہا. یہ تاریخ اسلام، یہ تاریخ اسلام. بنا بھی ہو گئی، احیاء بھی ہو گیا. اب معاملہ بقا کا ہے، اب معاملہ بقا کا ہے. اصول یہ بنتا تھا اگر تاریخ انسانیت میں آدم کے ساتھ حوا ہے، اگر تاریخ مکہ میں ابراہیم کے ساتھ حاجرہ ہے، اگر تاریخ اسلام کے اندر بنا میں جہاں آقا اسلام وہاں خدیجہ ہے، احیاء میں جہاں مرد ہے وہاں عورت ہے. اب بقا کی باری آئی، اب بقا میں بھی عورت کا ہونا ضروری. انتخاب کس کا ہوا؟ انتخاب کس کا ہوا؟ انتخاب کس نے کیا؟ انتخاب کس نے کیا؟ چنا کس نے تھا؟ اب 2 کو چنا گیا. علامہ اقبال فرماتے ہیں حدیث عشق 2 بابس کربلا و دمشق یقیس میں کم کرد حسین و دیگر زینب. اس باب کو مکمل کرنے کے لیے ایک مرد چاہیے تھا، ایک خاتون چاہیے تھی. مرد بھی آل محمد کا فرد ہے، خاتون بھی آل محمد کی فرد ہے. مرد بھی نواسہ رسول ہے، خاتون بھی نواسہ رسول ہے. مرد بھی جگر گوشہ بطول ہے، خاتون بھی جگر گوشہ بطول ہے. مرد بھی علی کے گھر سے ہے، خاتون بھی علی کے گھر سے ہے. مرد کو حسین کہتے ہیں اور خاتون کو زینب کہا جاتا ہے. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری، کربلا کے شاہ حسین. کیا بات ہے شاہ، کیا تکبیر. خاتون کو زینب ہے. کبھی قرآن پڑھیے، قرآن میں زینب بھی قرآن سے سیدہ زینب ملے. علامہ اقبال نے کیا کہا تھا؟ قرآن میں ہو محتدن اے مرد مسلمان، اللہ کرے تجھ کو عطا جنت کردار. آپ پوچھیں گے وہ کیسے؟ آؤ قرآن کی طرف چلتے ہیں. دوسرا پارہ، کبھی قرآن کی ترتیب دیکھی. اللہ نے صبر کا ذکر 2 بار کیا ایک رکوع میں. فرمایا یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ. اچھا ترتیب کمال کی ہے کہ بالصبر والصلاۃ، پہلے صبر کا ذکر کیا پھر صلاۃ کا ذکر. یہ ترتیب کربلا ہے، یہ ترتیب شبیر ہے، یہ ترتیب حسین. صبر پہلے اور نماز بعد میں. اصغر دے کے صبر کیا، اکبر دے کے صبر کیا.
یہ ترتیب بھی سننے والی ہے کہ ان اللہ مع الصابرین، اللہ صابروں کے ساتھ۔ علماء تشریف فرمائے ترتیب دیکھیے، صبر کا اجر پہلے ہوتا ہے اور صبر کے کتنے بھی مراحل تھے ان کا ذکر بعد میں، امتحان کا ذکر بعد میں، انعام کا ذکر پہلے، انعام پہلے امتحان بعد میں۔ انعام دو طرح کا ہوتا ہے، ایک انعام وہ ہوتا ہے جو فضلی ہوتا ہے، ایک کسبی ہوتا ہے، ایک وہ ہے جو بغیر محنت سے دیا جاتا ہے جس میں فضل شامل ہوتا ہے، اور ایک جس میں کسب ہوتا ہے۔ ابھی میرا حسین کربلا میں نہیں گیا تھا کہ جنت کے سردار بنا دیا، ابھی کربلا میں نہیں گئے تھے، اصغر دیا نہیں تھا، اکبر دیا نہیں تھا، سرداریاں مل گئی۔ اس کا مطلب یہ ہوا جو کربلا سے پہلے سردار ہے تو کربلا کے بعد بھی کیا بات ہے، یہی ترتیب حسین ہے، اور یہی ترتیب آقا علیہ السلام نے کیا فرمایا تھا، انی طالب فیکم مستقلین، اے میرے امتیوں جب بھی میری یار کو سمجھنا ہے قرآن پڑھ کے سمجھا دو، ادھر قرآن ملے گا ادھر آل محمد ملے گا۔ میں ابھی کربلا کی طرف آ رہا ہوں اور انشاءاللہ آج میں نے کربلا کے بعد کا بڑا معاملہ پیش کرنا، سیدہ زینب کے وہ 3 صبر، بھائی کے 3 صبر بہنوں، بہن کے 3 صبر، وہ تینوں میں نے قرآن و حدیث سے بیان کرنا ہے تاکہ ایک پیغام ملے، فکر ملے، ایک پیغام ملے، درس کربلا ملے۔ اب سنیے گا، پہلے انعام کا ذکر کیا، پہلے پھر امتحان کا، آگے کا وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ۔ یہ 5ویں نے 5 پرچے دیے، 5ویں نے 5واں کون ہے؟ محمد، علی، فاطمہ، حسن، حسین، 5ویں نے 5واں کو 5 پرچے دیے۔ جس 5ویں نے 5 پرچوں میں کامیابی حاصل کی، اس 5ویں کا حسین۔ کبھی غور کیا ہے، ہم نماز پڑھتے، نماز میں 7 فرض ہیں، یہ تحریمہ، قیام، قرات، رکوع، سجدہ 5واں فرض ہے، اور 5ویں فرض میں جان پیش کرتا، 5ویں فرض میں اپنی جان پیش کر دی تھی۔ اس کا مطلب یہ ہوا اس 5ویں نے پیش کی ہے نا، اس 5ویں کا حسین کہا جاتا، اسے حسین کہتے ہیں۔ پھر مجھے سمجھا پہلے انعام کا ذکر کیا، پھر امتحان کا، آگے کیا فرمایا، وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ، ادھر کا ان اللہ مع الصابرین، ادھر وبشر الصابرین۔ ربا سوڑیا راز کیا ہے، پہلے بھی صبر بعد میں بھی صبر، یہ پہلا صبر کس کا ہے اور بعد والا صبر کس کا ہے؟ صبر اول کس نے کیا اور صبر اخیر کس نے کیا تھا؟ اب مدینے سے پوچھتے ہیں، اے مدینہ بتا، جب تجھ سے نکلا گیا تھا، تجھ سے الوداع ہوئے تھے، تب صبر کس نے کیا، اور جب واپسی تیرے اندر داخل ہوئے تھے تب صبر کس نے کیا؟ صبر اول کس کا تھا، صبر آخر کس کا تھا؟ تو پیغام ملتا ہے جس نے پہلا صبر کیا تھا اسے ویر کہا جاتا ہے، اور جس نے آخری صبر کیا اسے ہمشیر کہا جاتا ہے۔ کیسا صبر ہے، بس صابرین و صابرات۔ اچھا پھر دیکھیے، صابر دونوں صابر ہیں، ویر بھی صابر ہے اور ہمشیر بھی صابر ہے۔ ویر بھی ہے، ویر بھی علی کا لال ہے اور ہمشیر بھی علی کی لال ہے۔ ویر نے بھی اسی گود سے تربیت کی۔ اچھا ویر کے مربی کون کون ہے، ہمشیر کے مربی کون کون ہے؟ جہاں سے ویر کو تربیت ملی وہ درسگاہ بھی وہی ہے، اور جہاں سے ہمشیر کو ملی وہ درسگاہ بھی وہی ہے۔ اب 3 معلم ہیں، وہی معلم ویر کے ہیں اور وہی معلم ہمشیر کے ہیں۔ ایک معلم کو ذات محمد کہتے ہیں، ایک معلم کو ذات مرتضیٰ کہتے ہیں، ایک معلمہ کو بطول زہرا کہا جاتا ہے۔ ادھر بھی زاویہ وہی ہے۔ اس کا مطلب یہ ہوا درس کا ایک ہی ہے، فیض ایک ہے، چشمے 2 عطا کر دیے گئے، آگے دھارے 2 بن گئے، زاویے 2 بن گئے، نیچے فیض ایک ہے، ایک ہی فیضان کرتا ہے۔ فیضان محمد کی امین کو زینب بھی کہا جاتا ہے، حسین بھی کہا جاتا ہے۔ فیضان مرتضیٰ کی امین کو زینب
اور حسین زندہ ہے۔ تین صبر پیر نے کیے حق ادا کر دیا، اور تین صبر ہمشیر نے، واہ واہ، تین صبر کس نے کیے؟ ویر نے، واہ واہ، اور تین صبر ہمشیر نے۔ آپ پوچھیں گے وہ کون کون سے؟ واہ یہ بھی انگلی پہ یاد کریں، واہ، انگلی پہ یاد کریں۔ صبر حسین کیا ہے اور صبر زینب؟ واہ، تین صبر کون سے؟ پہلا وطن قربان کرنا، یہ صبر حسین۔ واہ واہ، دوسرا احرام قربان کرنا، یہ صبر حسین۔ پہلا صبر مدینے سے نکلے اور دوسرا مکے سے نکلے، ایک وطن قربان کر دینا، ایک احرام قربان کرنا، اور تیسرا مولا وطن بھی قربان کر دیا، احرام بھی قربان کر دیا، اب کربلا میں خاندان قربان کر دیا۔ ایک بات یاد رکھیے، مودت کا لفظ آپ نے سنا ہوگا، اور مودت کا ایک عجیب پہلو بتانے لگا، بسم اللہ، ایک عجیب پہلو۔ بسم اللہ، اہل علم پہلے کہتے ہیں مودت کس کو کہتے ہیں؟ مثال دیتے ہیں مچھلی اور مینڈک کی۔ ایک مثال میں بھی دے رہا ہوں، جی، وہ مثال کیا ہے؟ محبت یہ اپنے بچوں سے کرنا، وہ محبت کہلاتا ہے، ٹھیک ہے جی؟ اپنے بچوں سے محبت کرنا یہ محبت کہلاتی ہے، اور زہرا کے بچوں سے محبت کرنا یہ مودت کہلاتی ہے۔ اپنے بچوں سے محبت کرنا یہ عادت کہلاتی ہے۔ میرے ساتھ مل کے بولیں گا، اپنے بچوں سے محبت کرنا یہ عادت کہلاتی ہے، اور زہرا کے بچوں سے محبت کرنا عبادت کہلاتی ہے، عبادت کہلاتی ہے۔ اپنے بچوں سے محبت کرنا۔ آپ پوچھتے رسول خدا سے کہ مودت کیا ہوتی ہے؟ آقا علیہ السلام کی گود میں دو بچے بیٹھے، اب سنیے مودت کا فلسفہ کیا ہے۔ ایک بچے کو ابراہیم کہتے ہیں، ایک بچے کو حسین کہتے ہیں۔ جبرائیل آئے، عرض کیا تھا منشا خدا بنتی ہے، ایک رکھ لے ایک دے۔ تعلیم امت کی جا رہی ہے، نصیب امت۔ آقا علیہ السلام نے کس کو رکھا اور کس کو دیا، کس کو کس پہ بارا؟ اپنا بچہ حسین کے بار دینا یہ تعلیم مودت ہے۔ آقا نے قیامت تک کی امت کا پیغام دے دیا، ایک طرف تیرا بچہ ہو اور ایک طرف حسین ہو، اپنے بچے کو اس پر بار دو، اسے حسین کہا جاتا ہے۔ اچھا، ایک مودت مدینے میں ہوئی، ایک مودت کربلا میں بھی ہوئی، واہ واہ، اور وہ مودت سیدہ زینب نے دکھائی۔ وہ مودت کس نے دکھائی؟ اپنا بچہ، اپنے بچے کسی پہ بار دینا، اسی تو مودت کہتے ہیں۔ جب باری آتی ہے نا امام عالی مقام کے بچوں کی، تو سیدہ زینب نے کہا اے میرے پیر پہلے بھی دے دے گا۔ اظہار مودت ہے، اظہار مودت۔ اپنے پتر جو حسین پہ بار کر دے، اس اظہار کرنے والی بیوی کو سیدہ زینب کہا۔ تین صبر پیر کے، اب تین صبر ہمشیر کے کون سے؟ یہ تین صبر یہ تھے، ایک ہے مدینہ سے نکلنا، ایک احرام کھولنا، ایک ہے کربلا میں جان پیش کرنا۔ اب یہاں تک تھے پیر کے صبر، اگلے تین ہیں ہمشیر کے صبر۔ وہ صبر کیا ہے؟ ایک ہے کوفے میں جانا، صبر سیدہ زینب، ایک ہے دمشق میں جانا، یہ صبر زینب ہے، ایک ہے واپس نانا کے روزے پہ آنا، یہ صبر زینب ہے۔ اس کا مطلب یہ ہوا ادھر بھی تین صبر کے تین حرف ہیں، صاد، با، را۔ میں جب جھانک کے دیکھتا ہوں ادھر مجھے حسین ملتے ہیں، ادھر سیدہ زینب ملتے ہیں۔ ایسا صبر ہے، اور صبر کے پردے میں کون بیٹھا ہوا؟ ایک طرف ہمشیر بیٹھی، ایک طرف پیر بیٹھا۔ کیا بات ہے! آؤ ذرا کوفے کی طرف چلتے۔ سیدہ زینب سلام اللہ علیہ، کون سا کوفہ اور کیسا کوفہ؟ کوفہ کربلا سے 130 کلومیٹر کے فاصلے پر راؤنڈ اباؤٹ۔ حضرت مولا کائنات حضور مولا علی مشکل کشا ایک دن کوفہ میں سیدہ زینب عصر کی نماز کے بعد درس قرآن دے رہے، علی کی بیٹی درس قرآن دے رہی ہے، علی کی نفس لے کر درس قرآن دے رہی ہے۔ مولا کائنات سن رہے تھے ایک دروازے کی اوٹ میں، اور جب اوٹ میں سنا درس مکمل ہوا تو آپ نے سیدہ زینب کو بلایا، بلا کے فرمایا بیٹی زینب آج تجھے سنا ہے، لگ یوں رہا تھا، زبان تیری بول رہی تھی لہجہ علی کا کلام۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ اس بابا نے خمیر کے اندر اور کھٹی میں اپنا فیض شامل کر دیا ہو، اس فیض یافتہ کو سیدہ زینب کہا جاتا ہے۔ لیکن ذات
پھر دیکھیے کبھی زینب اور زہرا کے لفظ پہ غور کریں. زہرا کا لفظ بھی زا سے شروع ہوتا ہے اور زینب کا لفظ بھی زا سے. ادھر بھی زا ادھر بھی زا. یہ مشترک چیز کون سی ہے؟ دونوں زاؤں کے درمیان کامن چیز کون سی ہے؟ ادھر بھی زا سے مراد زینت ہے, ادھر بھی زینت ہے. جو اس کائنات میں محمد عربی کی زینت بن کے آئے اسے زہرا کہا جاتا ہے, اور جو علی کی زینت بن کے آئے اسے سیدہ زینب کہا جاتا ہے. سیدہ زینب نے درس کیا, جب درس دے دیا, درس دینے کے بعد مولا کائنات نے فرمایا اے زینب میں تیری شاگردوں سے بات کرنا چاہتا ہوں, تیری شاگردوں سے بات کرنا چاہتا ہوں. آپ نے سیدہ زینب کی شاگردوں سے فرمایا بیٹو بات سن لو, آج زینب کو پہچانا ہے نا, تمہارے سامنے بیٹھی ہے, آج تمہیں ساتھ ہوں. ایک وقت آئے گا زینب پھر کہاں آئے گی, اس وقت بابا ساتھ نہیں ہوگا, بس پہچان کر لینا. اگر پہچان کر لی تو کامیاب ہو جاؤ گی. پھر وہ وقت بھی آتا ہے جب سیدہ زینب اپنے امتحان کا آغاز کرتے ہوئے, اپنے صبر و استقامت کا آغاز کرتے ہوئے کوفہ کی سرزمین پر پہنچتی ہے. عبید اللہ بن زیاد جو لعین تھا اس کا معمول تھا کہ رات کا جب عشاء کی نماز ہوتی مین داخلی دروازہ انٹری گیٹ ہوتا تھا کوفے کا, وہ بند کروا دیتا تھا. لیکن آج اس بدبخت نے کہا عصر کی نماز کے بعد دروازہ بند کر دیا جائے, اس لیے کہ آل محمد کا قافلہ یہاں آ رہا ہے. حضور کی شہزادی جب دروازے پہ آتی ہے نا, یا ایک بات عرض کر دوں, میں نے ایک دن امام موسیٰ کاظم کے احوال پڑھے. امام موسیٰ کاظم کے احوال پڑھے تو رات آدھی رات کا وقت تھا, آپ کے دروازے پر دستک ہوتی ہے. امام موسیٰ کاظم دروازہ کھولتے ہیں تو کیا دیکھا, ایک شخص ہاتھ جوڑ کے کھڑا ہوا اور ساتھ اس کے 2 بچیاں کھڑی ہوئی. اور اس کے حضور غریب آدمی ہوں اور میری بچیاں جو اتنی غریب ہیں, کچھ میرے پلے نہیں ہیں, دن کو اس لیے نہیں مانگ سکتا تھا, یہ شرم آتی ہے. اور کسی کے دروازے پر اس لیے نہیں مانگتا کہ کوئی تانا دے گا واپس لوٹا دے گا. میں نے سوچا کہ بچیاں بھی ساتھ ہیں اور رات کا آدھا پہر ہے, اس لیے آپ کے دروازے پر آئے, حضور نواز دیجیے. امام موسیٰ کاظم کی آنکھوں میں آنسو آ گئے. اس نے کہا حضور آپ کیوں رو رہے ہیں؟ کہ تیرے بچوں کی وجہ سے رو رہا ہے. کہ وہ رونے کی وجہ کیا کہا, جیسے آنے والے اور سائل سوالی طالب یہ بات یاد رکھ, تو اکیلا بھی آ سکتا تھا, بیٹیوں کو لے کے کیوں آیا ہے؟ بیٹیاں کھڑی اچھی لگتی نہیں ہیں. امام موسیٰ کاظم نے پیغام دیا, کہا جا تو چلا جا, تیرے گھر خود سامان آ جائے گا. آدھی رات تھی, حسین کے جوشن کا پھول اپنے کندھوں پہ اٹھا کے سامان لے کے جا رہا ہے اور بتا دیا آل محمد وہ ہستیاں ہوتی ہیں جو بیٹیوں کا حیا نہ کرتے ہیں. سامان لے کے آئے اور ادھر کوفے کا دروازہ ہے, سیدہ زینب کھڑی ہے, آپ کی نظر جھکی ہوئی ہے. امام زین العابدین فرماتے میں قریب تھا اپنے پھپھو, میں نے کچھ سوچتے ہوئے دیکھا, کچھ فکر میں تھی. میں نے کہا پھپھو زینب خیریت تو ہے, آپ کسی سوچ میں ہے؟ کہا بیٹے زین العابدین سوچ رہی ہوں. ایک وہ وقت تھا جب بابا کے ساتھ یہاں آیا کرتی تھی اور کیفیت یہ ہوتی تھی جب اہل کوفہ کو خبر ملتی کہ علی آ گئے ہیں اور کوفہ کی خواتین کو خبر ملتی کہ سیدہ زینب آ گئی ہے, دائیں بائیں قطار ہوتی تھی اور مرحبا مرحبا کی صدائیں ہوتی تھی. آل محمد کی بیٹی کو آج کوئی مرحبا کہتا تھا, آج کوئی کوفہ ہے اور کوفے کا دروازہ ہے لیکن دیکھ دروازہ بند ہے. اس کا مطلب یہ ہوا قدم قدم پہ جن کو احوال صبر ملے ہیں ان کو سیدہ زینب کہا جاتا ہے. ایک عجیب بات کرنے لگا, مسئلہ مالک بن دینار اللہ کے ولی گزرے ہیں اور تبع تابعین میں ان کا شمار ہوتا ہے. مالک بن اتباع تابعین میں, اب وہ مالک بن دینار فرماتے ہیں, آپ فرماتے ایک دفعہ ایسا ہوا ہم سفر حج پہ گئے, حج پہ جا رہے راستے میں ہم نے دیکھا ایک خاتون ہمارے ساتھ ہے, سواری کمزور ہے اس کی, اچانک سواری ہوتی اتنی کمزور کہ سواری گر جاتی ہے, نیچے بیٹھ گئی اور خاتون بھی نیچے آ گئی. جب خاتون گرتی ہے نا
اس خاتون نے ہاتھ اٹھا دیا اللہ کی بارگاہ میں، اللہ کی بارگاہ میں ہاتھ اٹھا کر کہ مولا کوئی اور کرتا میرے ساتھ تو شکوہ کرتی میرے مالک، یہ تیری مرضی کا معاملہ ہے، شکوہ نہیں کرتی، تیری رضا کا معاملہ ہے۔ ابھی زبان سے الفاظ نکلے تھے، اے غیب سے سواری آتی ہے اور خاتون اس پر سوار ہوتی ہے، سوار ہو کے غائب ہو جاتی ہے۔ مالک بن دینار فرماتے ہیں ہم بھی حج تک پہنچے اور طواف کعبہ جب کر رہے تھے، ہم نے عجیب منظر دیکھا، وہی خاتون ہمارے آگے آگے طواف کر رہی ہے، ہم پیچھے پیچھے، ہم نے طواف سے مڑ بعد میں پوچھا اے بی بی آپ کون ہیں؟ اتنا بلند بخت، اتنا عظیم مقام ہے، آپ کے لیے غیب سے سواریاں آتی ہیں، بی بی آپ کون ہیں؟ آپ کا مرتبہ کیا ہے؟ آپ کا مقام کیا ہے؟ بیٹھ کے حلقہ بنا کے اس بی بی نے کہا پھر سنو میں کون ہوں، میرا تعارف یہ ہے، مجھے فضا کہا جاتا ہے، مجھے فضا کہتے ہیں۔ کہتے جب ہم نے بی بی فضا کا نام سنا ہمارا وجود لرز جاتا ہے، وجود لرز کیا۔ جب وجود لرزتا ہے ہم نے بی بی فضا سے عرض کیا کوئی داستان تو سنا دے، کوئی داستان سنا دے، آل محمد کی وفاؤں کا کوئی سلسلہ، کوئی معاملہ گاؤ، ایک داستان سناتی ہوں شام کے بازار کی، جس کو سوق حمیدیہ کہا جاتا ہے۔ اس بازار میں ایک شخص رہتا تھا جس کا نام سالم تھا، رہتا شام میں تھا لیکن دل کی دھڑکنیں مدینہ کے ساتھ وابستہ تھی، رہتا شام میں تھا مگر دل آل محبت کی محبت میں معمور تھا۔ جب واقعہ کربلا ہوا وہ جو سالم تھا وہ یمن میں گیا ہوا تھا، یمن کے سفر سے واپس آیا، یہ وہ سالم تھا جو ہر جمعے کو عصر کی نماز کے بعد عمومی مسجد میں لنگر تقسیم کرتا تھا اور بچوں سے کہتا تھا کہ بچوں مل کے میرے مرشد کے لیے دعا کر دینا۔ بچے پوچھتے تیرے مرشد کا نام کیا ہے، تیرے آقا کا نام کیا ہے، تیرے رہبر کا نام کیا ہے، تیرے شیخ کا نام کیا ہے؟ وہ کہتا ہے میرے مرشد کو حسین کہا جاتا، ہر جمعے کو لنگر بانٹتا۔ جب وہ یمن سے واپس آیا اسے خبر نہ تھی کہ کیا ہو چکا ہے، قیامت وبا ہو چکی ہے۔ اسی بازار میں وہ زندان تھا جہاں سیدہ زینب تشریف فرما تھی، اسی بازار میں وہ قید خانہ تھا جس کو روشن دان بازار کی جانب کھلتا تھا۔ روشن دان جب کھلتا تھا اب وہ آخری پہر کا رات کا سالم مسجد میں تہجد پڑھنے جا رہا ہے، اچانک وہاں سے گزرا، روشن دان سے آواز باہر آ رہی تھی۔ آواز کس کی تھی؟ سیدہ زینب اٹھی تہجد کے لیے، آپ نے سیدہ سکینہ کو فرمایا سکینہ بیٹے بڑی دیر سے دیکھ رہی ہوں میں تجھے نیند کیوں نہیں آتی، تجھے نیند کیوں نہیں آتی؟ وہ دو وجوہات ہیں، ایک تہجد کا سجدہ ادا کرنا ہے میں، اور دوسرا کئی دن سے بھوک کا غلبہ ہے اس وجہ سے نیند نہیں آتی۔ بھوک کی بات ہوئی، روشن دان سے باہر نکلتی ہے، سالم کے کام میں پڑتی، تہجد ترک کر دی، واپس گھر میں آتا ہے، اپنی بیوی سے کہا جلدی کر کھانا بنا، کوئی بچہ بھوکا بیٹھا، کوئی بچہ بھوکا بیٹھا ہو، کھانا بنا۔ کھانا بناتی ہے، سالم نے کہا کھانا لے کے جا اور یاد رکھنا یہ مسئلہ بھولنا نہیں ہے، یہ مسئلہ بھولنا نہیں۔ جب بچے کو کھانا دے دینا نا ان سے کہہ دینا میرے مرشد کے لیے دعا کر دے۔ وہ بیوی کھانا لے کے جاتی ہے اور سیدہ زینب کو سلام عرض کیا کہ حضور سیدہ آپ جانتی تمہیں بیوی یہ کھانا لے کے آئی ہوں۔ آپ نے پوچھا بیوی بتا یہاں تو ہمیں کوئی پوچھنے والا بھی نہیں ہے، تو کھانے لے کے کہاں سے آتی ہے؟ عرض کیا میرا خامن جو تھا اس کا ایک شعار ہے، اس کا وطیرہ ہے، وہ یہ محبت کا اہتمام کرتا ہے، اسی نے کھانا بھیجا ہے اور اس نے کھانا دے کے یہ پیغام دیا ہے کہ جو بچہ بھوکا بیٹھا ہے نا اسے یہ کہنا نا کھانے کے بعد دعا کر دینا میرے مرشد کی خیر ہو۔ سیدہ زینب نے فرمایا پوچھا بتا تیرے مرشد کا نام کیا ہے؟ اپنے مرشد کا تعارف تو کروا۔ اس نے عرض کیا میرے مرشد کو حسین کہا جاتا ہے۔ کبھی بھی کس حسین کی بات کر رہی ہے؟ کہا جس کے نانا کو محمد مصطفیٰ کہا جاتا ہے۔
نے کبھی سیدہ فاطمہ کا نام سید بن کے لیا ہے؟ کمبی بن کے نام لیتا ہوں، بولا بن کے نام لیتا ہوں اور پینا بن کے نام لیتا ہوں تاکہ ان کے ڈر سے خیرات نصیب ہو جائے۔ جب یہ بات ہوئی نا کہ میرے مرشد کا نام حسین ہے، سیدہ زینب نے فرمایا بی بی پتہ ہے تو کھانا کس کے لیے لے کے آئی ہے؟ عرض کہ نہیں جانتی یہ کون ہے۔ آپ کون ہے؟ فرمایا سن، اپنے جگر کو تھام کے بیٹھنا، اس بچی کے لیے کھانا لے کے آئی ہے نا، اس بچی کو سکینہ کہتے ہیں، اس کے بابا کو حسین کہا جاتا۔ بی بی چیخ مار کے کہتی مالک یہ کیسا ملاپ کروا دیا، یہ کیسا میل کروا دیا ہے۔ واپس جلدی جلدی چیخیں مارتی نکلنے لگی۔ سیدہ زینب نے کہا رک جا بی بی، دعا تو لے کے جانا اسے، دعا کو لے کے جا۔ اس نے کہا آپ تو خود اس کیفیت میں ہے۔ کہا یہ مجبوری کا معاملہ نہیں، یہ رضا کا معاملہ ہے۔ مجبوریاں اور ہوتی ہیں، رضا کے سودے اور ہوتے ہیں۔ آپ نے ہاتھ اٹھائے اور دعا کی کہ مولا تو اس کیفیت میں بھی آل محمد سے محبت کرتا ہے مولا، جب قیامت کا دن ہو جہاں میرا ویر ہو وہاں انکم اٹھایا جائے۔ اس کا مطلب یہ ہوا یہ صلہ محبت آل رسول ہے۔ اور ایک اور داستان بازار شام کے اندر جب یہ قافلہ چلتا ہے، اس وقت ایک عیسائی تھا، وہاں عیسائی تھا، ساتھ ایک شخصیت کھڑی تھی جن کا نام تھا سال بن سعد الساعدی۔ اب یہ وہ شخصیت تھی جب امام علی مقام کا سر پر نیزے پہ سوار تھا نا، تو قریب امام پاک کا سر تھا، وہ نیزے پہ قرآن پڑھ رہا تھا، قرآن پڑھ رہا تھا۔ اور تاریخ ابن کثیر میں اتھینٹک امام ابن کثیر لکھتے ہیں جب وہ سر انور نیزے پہ قرآن پڑھ رہا تھا، چبارے پر بیٹھا ایک شخص قرآن پڑھ رہا تھا۔ آیت کون سی پڑھ رہا تھا؟ ام حسبت ان اصحاب الکہف والرقیم کانوا من آیاتنا عجبا۔ اب اس کا مطلب کیا ہے؟ اصحاب کہف اور رقیم کے جو معاملے کتنی آئے عجیب معاملے تھے، نشانیاں کتنی عجیب تھی۔ اب ادھر سے قرآن پڑھا گیا، ادھر سے سر حسین کی آواز آتی ہے۔ آپ نے کیا فرمایا؟ انا اعجب من اصحاب الکہف، اے قرآن پڑھنے والے میرا معاملہ اصحاب کہف سے بھی عجیب تر ہے۔ اب وہ عجیب تر معاملہ کیا ہے؟ اہل علم نے کہا ادھر معاملہ دقیانوس کا تھا، ادھر معاملہ آل محمد کا ہے۔ جو دقیانوس کے ظلم سے تنگ آ کے غار میں چلے گئے انہیں اصحاب کہف کہتے ہیں، اور جن کی بیٹی یزید کے دربار میں آ کے یزید کے ایوان کو ہلا کے رکھ دے انہیں آل محمد کہا جاتا، انہیں آل محمد کہتے ہیں۔ دقیانوس کے ظلم سے تنگ آ کے جو غار میں جائیں انہیں اصحاب کہف کہتے ہیں۔ جو یزید کے سامنے آ کے کہتی ہے مہلن مہلن لا تجد جہلن، اے یزید سن لے میرا لہجہ تیرا دربار ہلا کے رکھ دے گا۔ اس علی کی بیٹی کو سیدہ زینب کہا جاتا ہے، سیدہ زینب کہتے ہیں۔ اور آؤ اس خطبے کی بھی بات کر دوں، خطبہ کس نے دیا اور خطبہ کہاں پہ دیا، خطبہ کس انداز میں دیا؟ کہا مہلن مہلن لا تجد جہلن۔ جب یہ بات ہوئی نا یزید کا ایوان کانپ جاتا ہے۔ ایک بزرگ بیٹھے ہوئے تھے نابینا، اس نے کہا یہ دربار یزید میں علی کو نہیں آگے کہیں؟ پیر نصیر الدین نصیر فرماتے ہیں گھوڑے کے تاجدار، آپ فرماتے ہیں جبریل زبان کھول رہے ہو جیسے، ایوان ظلم ڈول رہے ہو جیسے، دربار دمشق میں زینب کا خطبہ منبر پہ علی بول رہے ہو جیسے۔ اللہ کی جو رہا تھا دربار یزید میں علی بول رہا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، پاجدار پیتری، سوا لاکھ نعرہ حیدری، دو جہاں کے شاہ حسین، دو جہاں کے شاہ حسین۔ دربار یزید میں کیوں لگ رہا تھا زبان زینب کی لہجہ علی کا ہے، فصاحت بلاغت عرب دانی جو تھی آج قربان ہو رہی تھی۔ معلم کون کون تھا جس کی معلمیت میں، جس کی تربیت میں معلم کائنات میں شامل ہو، جس کی تربیت میں زہرا شامل ہو، جس کی تربیت میں علی شامل ہو، وہ اگر بولے کہ نہیں تو اور کون بول سکتا ہے؟ لہجہ علی میں بول رہی تھی، اور جب لہجہ علی میں کلام ہو رہا
اس وقت ایک اور معاملہ بھی ہوا، اور معاملہ کیا ہوا؟ جب اس خطاب سے پہلے یزید بدبخت نے کہا یہ کون لوگ ہیں، یہ کون لوگ ہیں؟ بوسیدہ لباس والے اتنے دن ہو چکے تھے، گرد بھی، اور یہ گرد جو ہے نا یہ بھی غم حسین کا حصہ۔ حدیث پاک پڑھیے گا، حدیث پاک ترمذی شریف کی حدیث پاک، حضرت عبداللہ بن عباس فرماتے ہیں میں نے خود خواب میں دیکھا حضور کے داڑھی مبارک پہ گرد تھی، حالانکہ ہم تو یہ کہتے ہیں زمین میلی نہیں ہوتی۔ خاک تو وہ معاملہ نہیں، خاک لگنے کا معاملہ یہ نہیں تھا، خاک لگنے کا معاملہ کیا تھا؟ آقا علیہ السلام کی داڑھی مبارک پر جو خاک تھی وہ بھی غم حسین کا اظہار کر رہی تھی، کیفیت کا اظہار کر رہی تھی۔ یہ حدیث پاک کا لفظ ہے کہ حضور علیہ السلام کی داڑھی مبارک پر گرد مبارک تھی۔ بہرحال عرض کر رہا ہوں کہ جب دربار یزید کے اندر سیدہ زینب تشریف فرما ہے، یزید بدبخت نے پوچھا یہ کون ہے؟ اس لعین نے پوچھا یہ کون ہے؟ آگے ایک بڑھیا خاتون بڑھتی ہے، اس نے کہا خبردار ادھر بات مت کرنا، یہ آل محمد کی شہزادیاں ہیں۔ اس نے کہا یہ جو بی بی بول رہی ہے نا پہلے اس کا کام کر دو۔ اس کے پیچھے کھڑے ہو کے اس کے سپاہی 50-500 سپاہی کھڑے تھے، ہم اسے سے تعلق رکھتے تھے، انہوں نے کہا جلدی کرو اپنے محافظوں کو کر اس کا کام کرو۔ اب وہ جو بی بی حفیظہ تھی وہ بھی ہمیشہ سے تعلق رکھتی تھی۔ اس نے سپاہیوں کو کہا تمہاری غیرت مر گئی ہے، تمہاری قوم کی بیٹی ہو، ملک ملت کی بیٹی ہو، اور مجھ پر اس بدبخت کی محافظ جو ہیں ہاتھ اٹھانے کی کوشش کرتے، غیرت کہاں چلی گئی ہے؟ اتنا کہا ضمیر زندہ ہو گئے، غیرت جاگ اٹھتی ہے۔ انہوں نے کہا یزید ٹھیک ہے ہم تیرے دربار میں رہتے ہیں لیکن بیٹیوں کا حیا کرنے والے ہیں، بیٹیوں کا حیا کرنے والے ہیں، بیٹیوں کا حیا کرنے والے ہیں، بیٹی کا حیا کرنے والے۔ اتنا کہا سیدہ زینب دربار یزید نے کھڑے کھڑے منہ مدینہ کی جانب کر دیا، کہا نانا جان دیکھیے اب شاہ کی بیٹی کے لیے حیا ہو رہی ہے، محمد کی بیٹی کے لیے حیا کوئی نہیں ہو رہی یہاں۔ سبحان اللہ، کیا بات، سلامت کو سلامت۔ دمشق سے پھر واپس جب سفر مدینے کی جانب ہوا، سیدہ زینب نے فرمایا میں کربلا سے ہو کے جانا چاہتا ہوں۔ اب جب کربلا کے میدان میں پہنچے نا جہاں شہداء کی قبور تھی، کیا دیکھا؟ ایک بزرگ بیٹھا ہوا تھا، ایک بزرگ بیٹھے ہیں، ایک ادھیر لمبی عمر والے بزرگ ہیں، وہ بیٹھے ہوئے ہیں، ان کی آنکھوں کی نظر کمزور ہو چکی ہے، بیٹھ کے امام حسین کے ساتھ عالم روحانیت میں باتیں کر رہے ہیں، کیفیت روحانی میں باتیں کر رہے ہیں۔ پیچھے سے امام العابدین پہنچے نا، السلام علیکم ابن رسول اللہ، اے رسول اللہ کے بیٹی آپ نے سلام۔ امام علی مقام کو جب سلام کیا نا، بابا کو سلام پیش کیا، وہ بزرگ اٹھ کے کھڑے ہو گئے، کہنے لگے مجھے لگتا ہے یہ آواز کسی دوسرے آل محمد کے پھول کی ہے۔ کہ بابا جی آپ کون ہیں؟ کہ مجھے جابر ابن عبداللہ کہا جاتا ہے، یہ جن کی قبر ہے نا میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا تھا، ان کو خود رسول خدا چوما بھی کرتے تھے اور سوتا بھی کرتے تھے، یہ وہ حسین ہے۔ میرے امام کی قبر انور پر ہمشیت نے سلام پیش کیا، کیا محبت کی باتیں کی ہوگی اور کیا داستانیں چھیڑی ہوگی۔ وہاں سے جب مدینہ کی طرف سفر شروع کیا، مدینہ سے 5 کلومیٹر کا فاصلہ تھا۔ سیدہ زینب نے سواری کو روکا اور روک کے ایک مسلح تھا آپ کے ہاتھ میں، اور یہ وہ مسلح تھا جس پر سیدہ زہرا نماز پڑھا کرتی تھی۔ مسلح بچھا دیا اور زمین پہ بیٹھ گئی، اللہ کا ذکر کرنا شروع کر دیا۔ امام زین العابدین نے فرمایا عرض کیا تو زینب آگے کیوں نہیں جاتی؟ نانا کا مدینہ آ گیا ہے، آگے بڑھیے نا۔ ارے کو میں نے آپ کو ہر مقام پہ دیکھا، صبر کا پہاڑ دیکھا ہے، استقامت کا پہاڑ دیکھا ہے، ایک مقام پہ بھی آپ گھبرائی نہیں ہے۔ پھپھو اب پریشان کیوں ہو رہی ہے؟ کہ میں نے ہر ایک لمحے کو برداشت کیا ہے، لیکن سورہ ملنے والی
صغرا کا سامنا کیسے کروں گی؟ اگر صغرا نے پوچھ لیا میرا ویر اکبر کدھر ہے، اصغر کدھر ہے، اونا محمد کدھر ہے، سیدہ زینب دھیمے دھیمے قدموں سے دھیرے دھیرے مدینہ طیبہ میں داخل ہوتی ہے۔ ایک عجیب کیفیت ہے اہل مدینہ کی، ایک عجیب سما ہے اہل مدینہ کا۔ آپ سیدھا اپنی ماں بطول زہرا کی قبر پر ہاتھ دیتی ہے اور ہاتھ دے کے عرض کیا امی جان دیکھیے آپ کی بیٹی نے صبر کا دامن نہیں چھوڑا، جو دودھ آپ نے پلایا تھا زینب نے اس کا حق ادا کر دیا ہے۔ اب مرحلہ آنے لگا ہے نانا سے نانا سے ملنے کا مرحلہ آنے لگا۔ کتنے بھی شہزادے شہزاد مدینہ میں ایک عجیب سما تھا، ایک سما لوگ بیان حرام مچا ہوا تھا کہ زینب بی بی مدینے میں گئی تھی تو بات کرتا۔ جب سیدہ زینب قبر رسول پہ حاضر ہوتی ہے، ایک کے بعد کی نانا دیکھیے زینب اپنا سب قربان کر کے آپ کا دین بچا کے آ گئی ہے۔ آپ کا دین بچا کے آ گئی ہے۔ اس طرح آج بھی تاریخ یاد کرتی ہے، اہل محبت سلام کرتے ہیں وفات اس پیکر کو جس نے مدینہ چھوڑتے ہوئے وفا کا حق ادا کیا، اور وفات اس پیکر بی بی کو جس نے مدینہ میں، اور پھر یہ بات یاد رکھیں کبھی کبھی ایسے انہوں نے مدینہ تجربہ دیکھا ہے نا 13 کلومیٹر کا فاصلہ ہے حضور کی مسجد سے وہ مقام جہاں سیدنا زین العابدین کا مقام ہے، امام زین العابدین کا مکان آج میں نے الحمدللہ دیکھا ہوا، وہ مکان میں نے دیکھا ہے۔ آج بھی وہ مقام جب دیکھے نا کچھ نشانیاں موجود ہیں، وہ کچھ نشانیاں آج بھی موجود ہیں۔ جب بندہ وہاں جانتا ہے نا یقین کرے اس دیوار میں غم نظر آتا ہے، اس دیوار میں کیفیت غم نظر آتی ہے، اس دیوار کو دیوار حزن کہا جاتا ہے، اس گھر کو بیت الحزن کہا جاتا ہے۔ امام زین العابدین کا ایک دن کسی نے آپ کے شہزادے امام باقر نے کہا بابا کیا بات ہے، میں نے آپ کو اتنا عرصہ دیکھا ہے۔ تو امام زین العابدین نے جواب دیا، فارسی میں اس کا جواب ہے کف زین العابدین کم تازہ کر دی اے پسر تو نہ دیدی واقعات کربلا من دیدم داغ ہجرام بر دلے من کم تر جاکور نیس وہ پسر گم کردہ بولو من قدر گم کردم۔ بیٹے بات یہ ہے تو نے کربلا نے دیکھا میں نے دیکھا، میرے دل پہ جو داغ لگا ہوا ہے وہ داغ یعقوب سے کم تو نہیں ہے۔ انہوں نے اپنے بچے کو جدا کر دیا تھا اور مجھ سے میرا بابا جدا ہو گیا تھا۔ بات یہ ہے بس ایک ہی پیغام ہے، آؤ امام حسین کی محبت کو اپنی سینوں میں بسا لو، اور یہ محبت کسی مسلک میں مقید نہیں ہے، کسی فرقے میں مقید نہیں ہے۔ مسٹر گیبن ایک جرمن آتھر تھا، ایک انگریز مصنف تھا، اس نے کتاب لکھی The Companion of the Holy Prophet، اس میں اس نے ایک بات لکھی اور بات کمال لکھ دی، کہتے جب میرا قلم حسین کا نام لکھنے لگا، انگریز کہتے جب میرا قلم حسین کا نام لکھنے لگا قلم کی سیاہی پھیل گئی، کہتے میں راز کو سمجھ نہ پایا، میں کسی مسلمان کے پاس گیا، کسی صاحب دل کے پاس گیا، کسی صاحب محبت کے پاس، صاحب عشق کے پاس گیا، صاحب معرفت کے پاس گیا، میں نے کہا جب میرا قلم چلتا ہے نا اس کی سیاہی پھیلتی ہے، اس نے کہا سیاہی کا معاملہ نہیں، تیرا قلم ہمیں حسین میں رو رہا ہے۔ بابا گرو نانک جو ہے سکھوں کا بادشاہ، سکھوں کا پیشوا، اسے کسی نے پوچھا بابا جی آپ ہر وقت حسین حسین کرتے رہتے ہو، آخر راز کیا ہے؟ کہ حسین کسی بھی مذہب میں قید نہیں ہے، حسین کل کائنات کا ہے، حسین سب کو کس طرح حضور علیہ السلام رحمت کائنات ہے، آپ کا نواسہ بھی خیر بانٹتا ہے کل کائنات کو، اپنوں کو بھی دیتا ہے غیروں کو بھی دیتا ہے۔ اس نے کہا امام حسین جو ہے کسی ایک فرد کے نہیں پوری کائنات کے، پوچھا وہ کیسے؟ اب ایک جملہ بولا، اسی جملے پہ بات کو مکمل کرنے لگا ہوں۔ بابا گرو نانک نے کہا جہاں ضمیر زندہ ہوتے ہیں وہاں حسین رہتا ہے، جہاں ضمیر زندہ ہوتے ہیں وہاں حسین رہتا ہے، اور جہاں ضمیر مر جائے وہاں یزید رہا کرتا ہے۔ اگر کوئی پوچھے آج حسین کہاں ملے گا، یزید کہاں ملے گا، تو کہہ دینا
جدھر جبر ملے گا ادھر جدید ملے گا، اور جدھر صبر ملے گا ادھر حسین ملے گا، جدھر پانی بند کرنا ملے گا ادھر جدید ملے گا، جہاں پانی پلانا ملے گا ادھر حسین ملے گا، جہاں دہشت گردی ملے گی ادھر جدید ملے گا، اور جہاں امن ملے گا ادھر حسین ملے گا۔ اب حسین سے محبت کو عام کیجیے، ایک فکر ہے میرے قائد شیخ الاسلام کی۔ میرے بزرگ 18 ہزاری میں، یہ جو 18 ہزاری ہے یہاں واسطستانی کا علاقہ ہے، میرے دادا جان 27 سال یہاں پہ رہے، میاں اعظم چیلا اور میاں مادی حیات، میاں اسلم خان، یہ سارے جانتے ہیں کہ میرے بزرگ جو تھے جب اللہ کا ذکر کیا کرتے تھے وہاں 27 سال یہاں رہے، تو جب ذکر خدا کرتے تھے ان کی آداب بکھر جاتے، پیار ایک طرف چلے جاتے، ہاتھ ایک طرف چلے جاتے، سارے ایک طرف چلے جاتا، لوگ کہتے ہیں شاہ صاحب کو قتل کر کے چلا گیا ہے۔ میاں مادی حیات جو تھا نا، جب اس نے یہ راز دیکھ لیا، جان لیا، تو بابا جی یہاں سے پھر رخصت ہوئے، کمالیہ میں چلے گئے، دربار کمالیہ شریف میں میرے دادا جان کا، اور گھرانہ ایسا ہے الحمدللہ، میری دادی جان کی جب انتقال ہوا ان کی قبر کی ہر عید پہ قرآن پاک پڑھا دیا، ہر عید پہ۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ آل رسول نے ہمیں خیرات میں قرآن عطا کیا، اس گھرانے سے ہی خیرات ملی ہے، اور پھر اس گھرانے کا پیغام یہ میرے دادا جان کا کہ بیٹے زندگی میں کبھی شیخ الاسلام ڈاکٹر طاہر القادری کے سنت نہ چھوڑنا، یہ غلام حسین ہے، یہ غلام حسین ہے۔ اور آخر میں نے شعر لکھی ہے، شاہ صاحب کی نظر بھی کر رہا ہوں، سرکت صاحب کی فخر شہ ابرار حسین ابن علی ہے، فخر شہ ابرار حسین ابن علی ہے، حیدر کا وہ دلدار حسین ابن علی ہے، کربل کی زمین آج بھی دیتی ہے گواہی، اس دھرتی کا سنگھار حسین ابن علی ہے۔ طاہر نے دیا قوم کو پیغام حسینی، طاہر نے دیا قوم کو پیغام حسینی، خود جس کا مددگار حسین ابن علی ہے، اور طاہر نے دیا، طاہر نے حسن کو بھی وہی مشن دیا ہے، طاہر نے حسن کو بھی وہی مشن دیا ہے، جس مشن کا سردار حسین ابن علی ہے۔ اللہ تعالیٰ کی بات ہم دعا کرتے ہیں، اللہ پاک ہمیں سیدنا امام علی مقام امام حسین علیہ السلام اور ہمشیر حسین کی فکر کی خیرات نصیب فرمائے، ان کے پیغام کی خیرات نصیب فرمائے۔ ہمارے دیگر